السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں ہندی کی مدد سے عربی بھاشا۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں، عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے آج اور ابھی۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو آج اور ابھی، تو وہ یہ کہے گا الیوم و الحین۔ الیوم و الحین۔ الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، و عربی میں اور کو کہتے ہیں، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الیوم و الحین۔ الیوم و الحین۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج اور ابھی۔ اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا، یہ بولنا ہو آج یا کل، تو ہم یہ کہیں گے الیوم ولا بکرا۔ الیوم ولا بکرا۔ الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، ولا عربی میں یا کو کہتے ہیں، اور بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الیوم ولا بکرا۔ الیوم ولا بکرا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج یا کل، کل یا پرسوں۔ اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا، یہ بولنا ہو کل یا پرسوں، تو ہم یہ کہیں گے بکرا ولا بعد بکرا۔ بکرا ولا بعد بکرا۔ بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں، ولا عربی میں یا کو کہتے ہیں، اور بعد بکرا عربی میں پرسوں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے بکرا ولا بعد بکرا۔ بکرا ولا بعد بکرا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کل یا پرسوں، پہلے یا بعد میں۔ اگر ہمیں عربی میں یہ کہنا، یہ بولنا ہو پہلے یا بعد میں، تو ہم یہ کہیں گے اول ولا بعدین۔ اول ولا بعدین۔ اول عربی میں پہلے کو کہتے ہیں، ولا عربی میں یا کو کہتے ہیں، اور بعدین عربی میں بعد میں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے اول ولا بعدین۔ اول ولا بعدین۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا پہلے یا بعد میں۔ کب کرو گے کام۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کب کرو گے کام، تو وہ یہ کہے گا میتا سوی شغل۔ میتا سوی شغل۔ میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کرو گے یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے میتا سوی شغل۔ میتا سوی شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کب کرو گے کام۔ آج کروں گا کام۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا کوئی بھی کسی سے یہ کہہ رہا ہو آج کروں گا کام، تو وہ یہ کہے گا الیوم سوی شغل۔ الیوم سوی شغل۔ الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کروں گا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الیوم سوی شغل۔ الیوم سوی شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج کروں گا کام، ابھی نہیں کروں گا کام۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ابھی نہیں کروں گا کام، تو وہ یہ کہے گا الحین ما سوی شغل۔ الحین ما سوی شغل۔ الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں،
اور ما سوی عربی میں نہیں کروں گا کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الحین ما سوی شغل، الحین ما سوی شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ابھی نہیں کروں گا کام، بعد میں کروں گا کام۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو بعد میں کروں گا کام، تو وہ یہ کہے گا بعدین سوی شغل، بعدین سوی شغل۔ بعدین عربی میں بعد میں کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کروں گا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے بعدین سوی شغل، بعدین سوی شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا بعد میں کروں گا کام، میں کل کام کروں گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی کسی سے یہ کہہ رہا ہو میں کل کام کروں گا، تو وہ یہ کہے گا انا بکرا سوی شغل، انا بکرا سوی شغل۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کروں گا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا بکرا سوی شغل، انا بکرا سوی شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں کل کام کروں گا، تم چھوڑو میں کروں گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم چھوڑو میں کروں گا، تو وہ یہ کہے گا انت خلی انا سوی، انت خلی انا سوی۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، خلی عربی میں چھوڑو یا رہنے دو کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کروں گا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت خلی انا سوی، انت خلی انا سوی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم چھوڑو میں کروں گا، مجھے دیر ہو گئی۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی بول رہا ہو مجھے دیر ہو گئی، تو وہ یہ کہے گا انا تاخیر، انا تاخیر۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور تاخیر عربی میں دیر ہو گئی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا تاخیر، انا تاخیر۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے دیر ہو گئی، میں آیا دیر سے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ بول رہا ہو میں آیا دیر سے، تو وہ یہ کہے گا انا ایجی من تاخیر، انا ایجی من تاخیر۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ایجی عربی میں آیا یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اور من تاخیر عربی میں دیر سے کو کہتے ہیں، من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور تاخیر عربی میں دیر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ایجی من تاخیر، انا ایجی من تاخیر۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں آیا دیر سے، تم کہاں رک گئے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم کہاں رک گئے، تو وہ یہ کہے گا انت وین وقف، انت وین وقف۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں، اور وقف عربی میں رک گئے یا رکنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت وین وقف، انت وین وقف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کہاں رک گئے، تم نے نہیں دیکھا ٹائم،
اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم نے نہیں دیکھا ٹائم، تو وہ یہ کہے گا انت ما فی شوف وقت، انت ما فی شوف وقت۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تم نے کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، شوف عربی میں دیکھا یا دیکھنے کو کہتے ہیں، اور وقت عربی میں ٹائم کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت ما فی شوف وقت، انت ما فی شوف وقت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم نے نہیں دیکھا ٹائم، نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو نہیں میں نے نہیں دیکھا، تو وہ یہ کہے گا لا انا ما فی شوف، لا انا ما فی شوف۔ لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور شوف عربی میں دیکھا یا پھر دیکھنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے لا انا ما فی شوف، لا انا ما فی شوف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا نہیں میں نے نہیں دیکھا، ہاں میری غلطی ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ہاں میری غلطی ہے، تو وہ یہ کہے گا ایوا انا غلطان، ایوا انا غلطان۔ ایوا عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور غلطان عربی میں غلطی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ایوا انا غلطان، ایوا انا غلطان۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ہاں میری غلطی ہے، میں نے سوچا کرنے کو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نے سوچا کرنے کو کسی کام کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا انا فکر سوی، انا فکر سوی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، فکر عربی میں سوچا یا پھر سوچنے کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا فکر سوی، انا فکر سوی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے سوچا کرنے کو، میں کیا کروں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں کیا کروں، تو وہ یہ کہے گا انا ایش سوی، انا ایش سوی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کروں یا پھر کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ایش سوی، انا ایش سوی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں کیا کروں، میں نہیں جانتا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نہیں جانتا، تو وہ یہ کہے گا انا ما اعرف، انا ما اعرف۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور اعرف عربی میں جانتا ہوں یا جاننے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ما اعرف، انا ما اعرف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نہیں جانتا، میں نے نہیں بولا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو کسی بات کے بارے میں کہ میں نے نہیں بولا، تو ہم یہ کہیں گے انا ما فی کلام، انا ما فی کلام۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور کلام عربی میں بولا یا پھر بولنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے
आना माफ़ी कलाम, आना माफ़ी कलाम। इसका हिंदी में मतलब होगा मैंने नहीं बोला। यह बैग है। अगर हमें किसी से ये कहना, ये बताना हो कि यह बैग है, तो हम ये कहेंगे हाजा फ़ी शंता, हाजा फ़ी शंता। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, फ़ी अरबी में है को कहते हैं, और शंता अरबी में बैग को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे हाजा फ़ी शंता, हाजा फ़ी शंता। इसका हिंदी में मतलब होगा यह बैग है। तुम दुआ करना। अगर हमें किसी से ये कहना, ये बोलना हो, या अगला कोई भी हमसे ये कह रहा हो तुम दुआ करना, तो वो ये कहेगा अंत सव्वी दुआ, अंत सव्वी दुआ। अंत अरबी में आप, तुम या फिर तुमने को कहते हैं, सव्वी अरबी में करो या फिर करना को कहते हैं, और दुआ अरबी में दुआ को ही कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे अंत सव्वी दुआ। इसका हिंदी में मतलब होगा तुम दुआ करना, तुम बात करो। अगर हमें किसी से ये कहना, ये बोलना हो, या अगला कोई भी हमसे ये कह रहा हो तुम बात करो, तो वो ये कहेगा अंत सव्वी कलाम, अंत सव्वी कलाम। अंत अरबी में आप, तुम या फिर तुमने को कहते हैं, सव्वी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं, और कलाम अरबी में बात करने को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे अंत सव्वी कलाम, अंत सव्वी कलाम। इसका हिंदी में मतलब होगा तुम बात करो, मैंने बात किया। अगर हमें किसी से ये कहना, ये बोलना हो, या कोई भी किसी से ये कह रहा हो मैंने बात किया, तो वो ये कहेगा आना सव्वी कलाम, आना सव्वी कलाम। अना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, सव्वी अरबी में किया या फिर करने को कहते हैं, और कलाम अरबी में बात को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना सव्वी कलाम, आना सव्वी कलाम। इसका हिंदी में मतलब होगा मैंने बात किया, मुझे ज़रूरत नहीं। अगर हमें किसी से ये कहना, ये बोलना हो, या अगला कोई भी हमसे ये कह रहा हो मुझे ज़रूरत नहीं, तो वो ये कहेगा आना मा यहताज, आना मा यहताज। अना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना मा यहताज, आना मा यहताज। इसका हिंदी में मतलब होगा मुझे ज़रूरत नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर हमें किसी से ये कहना, ये बोलना हो किसी बात के बारे में कि ज़रूरी नहीं है, तो हम ये कहेंगे माफ़ी लाजिम, माफ़ी लाजिम। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और लाजिम अरबी में ज़रूरी को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे माफ़ी लाजिम। इसका हिंदी में मतलब होगा ज़रूरी नहीं है। तुम कौन हो? अगर हमें किसी से ये कहना, ये पूछना हो, या अगला कोई भी हमसे ये पूछ रहा हो तुम कौन हो, तो वो ये कहेगा मन अंता, मन अंता। मन अरबी में कौन को कहते हैं, अंता अरबी में आप, तुम या फिर तुमने को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे मन अंता, मन अंता। इसका हिंदी में मतलब होगा तुम कौन हो? मैं काम करने वाला हूँ। अगर हमें किसी से ये कहना, ये बताना हो, या कोई भी किसी से ये कह रहा हो मैं काम करने वाला हूँ, तो वो ये कहेगा आना अम्माल, आना अम्माल।
انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور عمال عربی میں کام کرنے والا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا عمال، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں کام کرنے والا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں، عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔